بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، قرآن پاک صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ایک عظیم پیغام ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس کی آیات ہمارے دلوں کو چھونے لگتی ہیں اور ہماری زندگی کو بدلنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی خوبصورت مقصد کے ساتھ یہ چینل شروع کیا گیا ہے تاکہ ہم روزانہ قرآن مجید کو ترجمے اور آسان تفسیر کے ساتھ سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج انشاءاللہ ہم اس سلسلے کا آغاز کریں گے سورۃ فاتحہ سے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے جسے ہم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ان آیات کا اصل مفہوم کیا ہے اور ان میں ہمارے لیے کیا ہدایت اور نصیحت چھپی ہوئی ہے؟ تو آئیے آج ہم سورۃ فاتحہ کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس کا ترجمہ سمجھیں، اس کی تفسیر سنیں اور اس کا پیغام کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اور آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے، قرآن مجید کو سمجھنے میں آپ کو فائدہ ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور روزانہ قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اس نیک کام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ کیا معلوم آپ کے ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی دوسرے شخص کے لیے قرآن سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن سکے۔ تو آئیے بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور آسان تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، یعنی دنیا میں جو بھی نعمت ہمیں حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہماری زندگی، صحت، رزق، گھر، خاندان، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آگے ہے الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے تاکہ بندہ مایوس نہ ہو۔ انسان سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہمیں اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اس کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، روز جزا کا، یعنی قیامت والے دن کا۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی عارضی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی عارضی ہے، ایک دن ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور ہم صرف نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ کی وہ عظیم آیت ہے۔ بندہ اقرار کرتا ہے عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نماز، دعا، سجدہ اور تمام عبادات صرف اسی کے لیے ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے ملتی ہے۔ ہمیں اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے لیکن دل کا بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، دکھا ہمیں، صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہر مسلمان روزانہ اپنی نماز میں بار بار مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان، نیکی اور حق کا راستہ دکھائے اور اس پر ثابت قدم رکھے۔ صرف راستہ جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس راستے پہ چلنا، اس پر قائم رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ آگے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین،
راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جس پر تو نے انعام فرمایا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے راستے پر چلائے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، اور ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کے راستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیر المحضوب علیہم ولا الضالین، غیر المحضوبی، نہ ان لوگ کا راستہ جن پر غضب کیا گیا ہے، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ مغضوبی غصہ ہوئے ہیں، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو غالین گمراہ ہوئے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے راستے سے محفوظ رکھے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے اور ہمیں گمراہی سے بچائے۔ ہمیں صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف سکھاتی ہے، اس کی رحمت اور قدرت کا احساس دلاتی ہے، قیامت کی یاد دلاتی ہے، صرف اللہ کی عبادت اور اس سے مدد مانگنے کا درس دیتی ہے، سب سے بڑھ کر سیدھے راستے پر چلنے کی دعا سکھاتی ہے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایک مکمل دعا اور ہماری پوری زندگی کے لیے ایک عظیم رہنمائی ہے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر دوبارہ آپ ترجمہ سن لیں۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا، مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا یعنی قیامت والے دن کا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، دکھا ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ فاتحہ کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔